السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, استقبال فکر خبر اسٹوڈیو میں میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ. تو ناظرین, خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر. غزہ میں یرغمالیوں کی لاشوں کی واپسی کا عمل جاری, لیکن اسرائیل کی طرف سے غزہ کی ناکہ بندی کا عمل بھی جاری. امدادی سامان کی شدید کمی. بالی ووڈ فلم ڈائریکٹر رام گوپال ورما کا انسانیت مخالف ٹویٹ. دیوالی کا غزہ سے کیا موازنہ, شدید تنقیدیں. پونے کے تاریخی مقام پر مسلم خواتین نے ادا کی نماز, تو بی جے پی ایم پی نے گائے کا پیشاب چھڑک کر دی صفائی. اولا ملازم کی خودکشی کے بعد سی ای او کے خلاف مقدمہ. جوہری توانائی کو لے کر ایران کا ٹرمپ کو سخت پیغام. غیر ملکی ملازمین کے لیے سعودی عرب میں کفالہ نظام باضابطہ طور پر ختم. تو ناظرین, بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف. غزہ میں جنگ بندی کے باوجود صہیونی حکومت ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے جس سے کہ فلسطینیوں کو ہراساں کیا جا سکے. اب صہیونی حکومت فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کے لیے غیر قانونی آباد کاروں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے, اور لگاتار ان کی طرف سے فلسطینیوں پر حملے کیے جا رہے ہیں. ان کی فصلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے اور ہر طریقے سے انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے, اور فوج کی چھاپہ مار کارروائیوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. اسی درمیان غزہ میں امدادی سامان میں بھی لگاتار کمی کی جا رہی ہے. غزہ کی حکومت کے مطابق 10 اکتوبر کی جنگ کے بعد اب تک صرف 986 امدادی ٹرک داخل ہوئے ہیں, حالانکہ 6600 ٹرک آنے تھے. روزانہ اوسطاً 89 ٹرک داخل ہو رہے ہیں, جو کہ انسانی ضروریات کے لیے ناکافی ہیں. حکام نے کہا ہے کہ کم از کم 600 ٹرک روزانہ لازمی ہیں تاکہ خوراک, دوا, ایندھن اور بنیادی سہولیات فراہم کی جا سکیں. وہیں فلسطینی تنظیم حماس نے ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی لاش بین الاقوامی ریڈ کراس کے ذریعے اسرائیلی حکام کے حوالے کر دی ہے. اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ حماس اب تک 13 یرغمالیوں کی لاشیں واپس کر چکی ہے, جبکہ تنظیم کے پاس اب بھی 15 یرغمالیوں کی لاشیں موجود ہیں. جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ ان کے پاس جتنی لاشیں تھیں وہ انہوں نے لوٹا دی ہیں. بہت سے یرغمالیوں کو خود اسرائیل نے بمباری کر کے ہلاک کر دیا ہے, اور جو کمانڈر ان کی حفاظت پر مامور تھے ان کی موت کی وجہ سے لاشوں کی تلاش میں مشکل آ رہی ہے, لیکن وہ مرحلہ وار طریقے سے اس کو واپس کریں گے. جبکہ نتنیاہو حکومت ان یرغمالیوں کی لاشوں کا بہانہ بنا کر غزہ میں مزید خون بہانے کا راستہ تلاش رہی ہے. وہیں گزشتہ دنوں بھی دیکھا گیا تھا کہ بہانہ بنا کر اسرائیل نے کئی حملے کیے تھے, جس میں جنگ بندی کے بعد 97 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. وہیں اب ٹرمپ کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے, اور اس نے الٹے حماس کو دھمکی دی ہے کہ وہ جنگ بندی کا احترام کرے, اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو وہ اسرائیل کو انہیں تباہ کرنے کا حکم دے دے گا. حالانکہ کل ہی ٹرمپ نے ایک بیان دیا تھا کہ حماس نے کوئی جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں کی. بہرحال جو کچھ ہو, ٹرمپ کے بیانات ہر رات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. اس درمیان یورپی یونین اس نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگرچہ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ نافذ ہو چکا ہے, لیکن ان کے خلاف پابندیوں کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے, اور کہا ہے کہ یورپی یونین نے اسرائیل پر واضح کیا ہے کہ جنگ بندی کے حقیقی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے غزہ میں انسانی امداد میں اضافہ, فلسطینی ریونیو کی واپسی, صحافیوں کو رپورٹنگ کی اجازت, این جی اوز کی رجسٹریشن اور کام کی آزادی جیسے اقدامات کو یقینی بنانا ضروری ہے. وہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور سابق مشیر جیرڈ کشنر نے کہا ہے کہ غزہ میں تباہی کسی ایٹم بم سے کم نہیں تھی. سی بی ایس نیوز کے پروگرام اس میں گفتگو کے دوران انہوں نے بتایا کہ جنگ بندی کے بعد جب وہ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف کے ہمراہ غزہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں چیز ملبے میں تبدیل ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ انہیں ایسا لگا جیسے کسی نے غزہ پر ایٹم بم گرایا ہو. انہوں نے مزید کہا کہ لوگ اپنے زمینوں پر اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ رہے تھے جہاں کبھی ان کے گھر ہوا کرتے تھے. تاہم حیرت انگیز طور پر کشنر نے اس تباہی کو نسل کشی تسلیم کرنے سے انکار کیا, اور وٹکوف نے بھی ان کے موقف کی وہ تائید کی. تجزیہ کاروں کے مطابق ان کا یہ موقف امریکہ کی دوغلی پالیسی کو ظاہر کرتا ہے, جہاں ایک طرف تباہی کو تو تسلیم کیا جا رہا ہے مگر اسے ظلم یا نسل کشی کہنے سے گریز کیا جا رہا ہے. حالیہ سالوں میں بالی ووڈ فلموں میں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا اور نفرت پر مبنی فلمیں تو دیکھی ہی جا رہی تھی, لیکن اس بار جو کچھ ہوا ہے وہ حیران کن ہی نہیں بلکہ انسانیت کو شرمسار کرنے والا ہے. دیوالی کے موقع پر فلم ڈائریکٹر رام گوپال ورما نے ایک متنازع پوسٹ میں لکھا کہ ہندوستان میں صرف ایک دن دیوالی ہوتی ہے اور غزہ میں ہر دن دیوالی ہوتی ہے. یہ پوسٹ پھر لمحوں میں وائرل ہو گیا اور لاکھوں لوگوں نے اسے دیکھا, لیکن
اس کے بعد سوشل میڈیا پر غم و غصے کا ایک طوفان برپا ہو گیا۔ مشہور مصنف اشوک کمار پانڈے نے لکھا کہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اتنے نیچے گر جاؤ گے۔ انسانیت کے زخموں پر طنز کرنے والے فنکار نہیں بلکہ فتنہ ہوتے ہیں۔ ایک اور صارف نے لکھا کہ تمہیں انسان بننے میں برسوں لگیں گے، تمہیں خوشی اور تباہی کا فرق نہیں معلوم۔ کئی صارفین نے اسے نفرت انگیز ذہنیت اور فلسطینی نسل کشی پر غیر انسانی مزاح قرار دیا۔ وہیں رام گوپال ورما کی یہ حرکت دراصل بالی ووڈ کے اس فکری زوال کی تازہ مثال ہے جہاں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا اب انسانی علمیت کی توہین تک جا پہنچا ہے۔ پونے کے تاریخی مقام شنیوار واڑہ میں مسلم خواتین کے نماز پڑھنے کے بعد اب بی جے پی رہنماؤں نے اسے اپنی نفرتی سیاست کا مدعا بنا دیا ہے۔ راجیہ سبھا کے رکن میدھا کلکرنی کی قیادت میں بی جے پی کارکنوں نے قلعے میں گائے کا پیشاب چھڑک کر صفائی تقریب کا انعقاد کیا اور تاریخی مقام پر نماز پڑھنے کی اجازت نہ دینے کا مطالبہ کیا۔ اس اقدام پر اپوزیشن کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ این سی پی کے رہنماؤں نے کہا کہ شنیوار واڑہ تمام پونے کے شہریوں کا ہے، کلکرنی صرف کمیونل تناؤ پیدا کر رہی ہے۔ وہیں کانگریس کے سچن ساونت نے کہا کہ قلعے میں درگاہیں بھی موجود ہیں اور اس طرح کا احتجاج غیر معقول ہے۔ وہیں سماجوادی پارٹی کے ابو عاصم اعظمی نے بھی سخت تنقید کی اور کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسے رویے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پولیس نے وائرل ویڈیو کے بعد نامعلوم خواتین کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے اور قلعے میں سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جب حکومتی نمائندے سماج کو تقسیم کرنے کا سبب بن جائیں تو تاریخی اور عوامی مقامات بھی تنازع کا مرکز بن جاتے ہیں۔ اور کرناٹک میں ایک انجینئر کی خودکشی کے بعد اولا کے سی ای او بھاویش اگروال سمیت کئی اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف خودکشی پر اکسانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ متوفی کے اروند اس نے اپنی خودکشی سے قبل ایک طویل نوٹ میں کمپنی انتظامیہ پر ہراسانی کے سنگین الزامات عائد کیے تھے۔ اروند ستمبر کے آخر تک اولا الیکٹرک میں انجینئر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ پولیس نے ہیڈ آف وہیکل ریگولیشنز سمیت دیگر افراد کو بھی اس پہ نامزد کیا ہے۔ کمپنی نے ایف آئی آر کے خلاف کرناٹک ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی ہے جس پر عدالت نے اسے عبوری تحفظ بھی دے دیا ہے۔ وہ خاندان نے الزام لگایا کہ اروند کی موت کے فوراً بعد کمپنی نے 17 لاکھ روپے ٹرانسفر کیے تاکہ مالی بے ضابطگیوں کو چھپایا جا سکے، جبکہ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ رقم حتمی تصفیے کے طور پر ادا کی گئی۔ قابل ذکر ہے کہ صرف 6 ماہ میں اولا کے ملازم کی خودکشی کا یہ دوسرا واقعہ ہے جس سے کمپنی کے اندرونی دباؤ، سخت ورک کلچر اور مبینہ ہراسانی کے الزامات پر نئے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اور مہاراشٹر میں اپوزیشن اتحاد مہا وکاس اگاڑی نے ووٹر لسٹ میں مبینہ گڑبڑیوں کے خلاف 1 نومبر کو الیکشن کمیشن کے دفتر تک احتجاجی مارچ نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ ممبئی میں منعقدہ پریس کانفرنس میں این سی پی کے لیڈر جینت پاٹل نے کہا کہ کمیشن کے غیر تسلی بخش جواب کے بعد عوام کے سامنے احتجاجی طور پر یہ معاملہ اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے حکومت میں شامل جماعتوں سے بھی مارچ میں شامل ہونے کی اپیل کی، جبکہ کانگریس لیڈر سچن ساونت نے کہا کہ عوام کے ووٹ دینے کے حق کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے خلاف اپوزیشن متحد ہے۔ اور سعودی حکومت نے غیر ملکی ملازمین کے لیے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے کفالہ نظام باضابطہ طور پر ختم کر دیا ہے۔ نئے کانٹریکٹ امپلائمنٹ ماڈل کے تحت اب کارکن کفیل کی اجازت کے بغیر ملازمت بدل سکیں گے، ملک چھوڑ سکیں گے اور قانونی مدد بھی حاصل کر سکیں گے۔ یہ فیصلہ سعودی عرب کے لیبر ریفارمز ویژن 2030 کا حصہ ہے جس سے 1 کروڑ 30 لاکھ غیر ملکی ملازمین جن میں کہ لاکھوں ہندوستانی شامل ہیں ان کو بڑی راحت ملے گی۔ بتا دیں کہ 1950 کی دہائی سے نافذ کفالہ نظام میں کفیل کو مکمل قانونی اختیار حاصل تھا، یہاں تک کہ وہ ملازم کا پاسپورٹ ضبط کر لیتا اور اس کی ملازمت یا ملک چھوڑنے کے فیصلے پر بھی روک لگا سکتا تھا۔ اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی پیشکش کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ خامنہ ای نے ٹرمپ کے ایران کی جوہری صلاحیتوں کو تباہ کرنے کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے طنز کسا کہ امریکہ ایران کی جوہری صنعت کی تباہی کے خواب دیکھتا رہے۔ خامنہ ای کے بیانات اس وقت سامنے آئے جب تہران اور واشنگٹن کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے 5 دور مکمل ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے 2 اپ گریڈ شدہ بیلسٹک میزائل عماد اور قدر کی رونمائی بھی کی ہے جنہیں جدید الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے لیس کیا گیا ہے۔
یہ اقدام اسرائیل کے حالیہ فضائی حملوں کے بعد ایران کی دفاعی طاقت اور خطے میں اسٹریٹجک پوزیشن کو مضبوط بنانے کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ تو ناظرین یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔